جو مخالف تھے خان کے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ 7 دن جیل میں نہیں رہے گا. اس نے تو ایکسرسائز والی مشینیں منگوا لی ہیں وہاں پہ. شاہدرہ میں جلسہ دیکھا جو 10 بندے اکٹھے کر نہیں سکتے, اس کو سرکاری پروٹوکول میں جلسے کرائے جا رہے ہیں. وہ 4 سال بھگوڑا نہیں آیا, حالانکہ بھائی اس کا وزیر اعظم تھا تب بھی نہیں آیا ڈرپوک. ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اس الیکشن میں خان بھی ہوگا اور ہم بھی ہوں گے, اور ہم 2/3 میجورٹی سے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور ہم ان کو شکست دیں گے. پی ٹی آئی کا جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر لیبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ کسی کو بھی نہیں ملے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر, آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ, دعا کرتے ہیں آپ. سر فرسٹ آف آل پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ جلسوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جلسے کرنا چاہتے ہیں. لبرٹی میں بھی اجازت نہیں دی گئی اور دیگر جگہوں پہ بھی نہیں ابھی اس طرح کی اجازت دی جا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وکلا جو بھی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اجازت ملے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں, اجازت تو بالکل آئینی اور قانونی حق ہے. کوئی بھی پارٹی ہو پاکستان میں, وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور ہو, اگر وہ پارٹی پاکستان میں پولیٹکس کر رہی ہے تو جلسہ کرنا ہے یا جلوس کرنا ہے یا کوئی ریلی نکالنا ہے, یہ تو اس کا آئینی حق ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کو اس کی اجازت دیتا ہے. تو کون ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا اور وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کوئی تو ایسا شخص ہے, کوئی تو ایسا گروہ ہے, کوئی ایسا بندہ ہے جو پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتا. وہ کم از کم چلو اس کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے جو آئین کو نہیں مان رہا. تو یہ بالکل ریلی کی اجازت ملنی چاہیے. یہ آئینی اور قانونی حق ہے, پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے چاہیے. تو اس سارے معاملے میں جو آپ لوگ ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں, وکلا کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ کیا اس پہ انیشیٹو لیں گے؟ دیکھیں, ایک رٹ گئی ہے ہماری طرف سے ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کے جو معزز جسٹس ہیں انہوں نے ڈی سی کو اور ان سب کو بلا کے کہا ہے کہ اب لبرٹی میں, تو انہوں نے بس وہ جو آپ کو پتہ ہے جھوٹ سیکیورٹی خدشات یہ وہ فلاں, تو اس نے کہا ہے اگر پی ٹی آئی کا جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر لیبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ کسی کو بھی نہیں ملے گی. ایک ایسا کنوکٹڈ پرسن جو 4 سال سے ملزم نہیں ہے, مجرم اشتہاری ہے, سزا یافتہ ہے, اس کے پاس کوئی بیل کی آپشن نہیں ہے, اور اس کو سرکاری ٹی وی چینل کے اوپر اشتہار لگا کے اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ واپس لا رہی ہے. یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اس کا منہ چڑھایا جا رہا ہے. اگر جلسوں کی اجازت نہیں ملتی تو آپ کا کیا مطلب ذاتی طور پہ اگر اسٹرکٹ آپ کہیں گے آپ کا کیا رویہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں آپ کو آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ دوں کہ خان بھی ہوگا, خان وزیر اعظم بھی بنے گا, پی ٹی آئی کی اگلی حکومت بھی ہوگی. یہ چور لٹیرے اور یہ جو بدماش اکٹھے ہیں پی ڈی ایم کے نام کے یا ان کے جو سپورٹرز ہیں, انشاءاللہ یہ نہیں ہوں گے. ہر بندے کی ایک پلاننگ ہے وداؤٹ اینی کے مطلب کہ ثبوت کے ہم ایسے ہی کہہ دیں کہ یار چور ڈاکو یا پھر وہ آئے گا, کیسے آئے گا؟ مطلب آپ کے پاس روڈ پلان کیا ہے, آپ کیا کیسے لے کر آئیں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 95% عوام عمران خان کے ساتھ ہے, تو حکومت کس نے دینی ہے؟ عوام. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی خان صاحب کی پاپولیرٹی اس حوالے سے کم ہو گئی ہے. کس حوالے سے؟ جیسے پہلے پاپولیرٹی تھی نا, اس حوالے سے سر ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پروگرام کریں, اعلان کرتے ہیں, کون کرتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ باہر نکلیں. میں تو کہتا ہوں کہ خان کے ساتھ اگر 75 یا 80% تھا, وہ تو اب 100% سہمتی اس کے ساتھ ہے. ایک ایسا لیڈر کہ جو پاکستان کی ایک امید ہے, ایک ہوپ ہے, ایک ایماندار شخص ہے, اس کو ہٹایا کس لیے جا رہا ہے؟ اس کو ہٹا کون رہا ہے؟ جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے, جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے. وہ کہاں چھوڑ کے گیا, آج کہاں ہے پاکستان؟ جو 130 روپے پیٹرول کے اوپر لانگ مارچ کرتے تھے, وہ 330 کے اوپر کہاں مر گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچایا پاکستان کو, دیوالیہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں کیا بچا کیا ہے پاکستان کا؟ جو انہوں نے دیوالیہ ان سے کیا بچایا ہے؟ انہوں نے کس کو بچایا ہے؟ نیب قانون ختم کر کے خود کو ریلیف دیا. انہوں نے ڈاکٹر کیا نام تھا وہ DGFI ہے, اس کو مار کے ریلیف لیا. جتنے گواہ تھے ان کو مارا. کون ہے؟ کوئی ایک کام مجھے بتا دیں جو انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے, کوئی ایک آپ بتا دیں مجھے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیشتر یونیورسٹیز ہیں, ایک کام بتا دیں جو عوامی کیا ہو انہوں نے 16 مہینوں میں, اپنے نیب قانون FIA کو باقی چیزیں ختم کرنے کے علاوہ کوئی ایک کام بتا دیں جو عوام کے لیے کیا ہو. 1300 والا توڑا آٹے کا 2700 روپے پہ لے گئے یہ 1.5 سال میں. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عوام کے لیے, انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ, کون سا ڈیفالٹ مجھے بتائیں تو صحیح. ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے؟ ملک کی جو اس وقت حالت ہے, آپ کو 500 روپیہ دینے کو کوئی تیار نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ملک کو ڈیفالٹ. اچھا, ڈیفالٹ سے بچانے والے ملک سے بھاگ کیوں گئے؟ ایک رات میں 27 لوگ انکلوڈنگ شہباز شریف ملک سے چلے گئے, کیوں؟ وہ تو قیمتی مشاورت تھی, وہ کرنے کی. کس سے؟ میاں صاحب سے. بڑے میاں صاحب تو ایک اشتہاری ہیں,
واپس آ رہے ہیں. تو کون سا قانونی بات ہے مجھے بتائیں. سر اب یہ بتائیں کہ آپ کی خاموشی کب تک ہم دیکھیں گے؟ کوئی خاموش نہیں ہے جناب. ہم اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ورکرز اندر ہیں. 8-10 ہزار مختلف ڈسٹرکٹ میں لوگ ورکر تھے, اب 300-400 لاہور میں رہ گئے. ہماری سب سے ٹاپ پریورٹی جو ہے نا وہ ہمارا ورکر ہے, کہ ہمارا ورکر باہر آئے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری قیادت ہے. اب بہت سے لوگ باہر آ چکے ہیں. کل کی ڈیٹ میں بھی کو کم و بیش میری 27 پوسٹ ایس بیلز ہیں ورکرز کی. ہمارا پہلا مقصد ہے اپنے ورکر کو لانا. یہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس بندے کے ساتھ 95% عوام ہو, مجھے یہ بتائیں, یہ اگر اس سے خوف زیادہ نہیں ہے تو ٹرائل جیل میں کیوں کرتے ہیں؟ وہ مجرم ہے نا, غدار ہے, تو اس کا تو لبرٹی چوک میں ٹرائل کریں کہ عوام کو پتہ چلے کہ بھائی جان یہ تو پاکستان دشمن ہے. تو چھپتے کیوں ہیں یہ؟ اگر آپ کا جرم ہے تو آپ میڈیا پہ لوگ کیوں لاتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے جرم کیا ہے؟ لاتے ہیں نا. تو خان کا تو لائیو دکھائیں چینلز پہ جو کیس چل رہا ہے کہ بھائی یہ تو امریکی ایجنٹ ہے یا برطانیہ کا ایجنٹ ہے یا انڈیا کا ہے, یہ تو غدار ہے. تو وہ تو چھپ رہے ہیں اس کے پیچھے جیل کے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو عوام سے چھپانا چاہ رہے ہیں؟ سر اب آخر میں اس کو اختتامی مراحل کی طرف 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ اب آپ نے بتا دیا کہ ہم ورکرز کو کر رہے ہیں, جو انصافیئنس جو لائر فارم جو ٹوٹل فارم ہے یہ اب آنے والے دنوں میں ان کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ دوسرا نمبر آخر یہ ہے کہ سر کہ اب آپ کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا پی ٹی آئی کے کارکنان, کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں اور میں اس ملک کے آئین کو مانتا ہوں, اس کے ملک کے قانون کو مانتا ہوں. اور یہ میں پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں جس ملک کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے, کہ 95% عوام جس بندے کے ساتھ کھڑی ہے, 4-6-10 لوگ ذاتی انا میں کب تک اس کو جیل رکھ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. وہ مریخ پہ نہیں رہتے سب لوگ, وہ بھی زمین پہ رہتے ہیں. انہوں نے عمر خضر نہیں رکھی ہوئی کہ وہ قیامت تک جئیں گے یا قیامت تک ان عہدوں پر بیٹھیں گے. کسی نے قیامت تک زندہ نہیں رہنا. یہ شخص جو ہے وہ ایک بھٹو تھا نا, اس کو پھانسی دی تھی نا, مر گیا نا, وہ آج تک زندہ ہے. آپ پچھلے 40 سال میں اس کے مرنے کے بعد پیپل پارٹی کو سین سے نہیں نکال سکے. کوئی ڈکٹیٹر نہیں نکال سکا, ضیاء بھی نہیں نکال سکا اپنے دور میں, مشرف بھی نہیں نکال سکا. مشرف کے دور میں بے نظیر قتل ہوئی نا, وہ بھی سندھ میں آپ کو اس کو نہیں. جو بندہ اس وقت دنیا کے ٹاپ کے 500 لیڈر میں 5ویں نمبر پر ہو, بھٹو کا تو کسی لسٹ میں نام ہی نہیں تھا, آپ اس کو نکالیں گے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. وہ تو آج بھی وہ تو کہتے ہیں کل الیکشن کرائیں. جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ایک مثال جیل میں بیٹھے ہوئے, ایک مجھے یاد ہے 2002 میں مولانا اعظم طارق صاحب تھے اپنا جنگ سے, وہ الیکشن لڑے تھے میاں والی جیل سے, اور طاہر القادری کو انہوں نے 60,000 کی لیڈ سے شکست دی تھی. یہ ان کو لاکھوں کی لیڈ سے شکست دے گا. یہ میری آج آپ بات نوٹ کر لیں. یہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی ان کے لیے کافی ہے. جب ٹیپو سلطان مرا تھا نا, اس کی شہادت کے بعد شہید شخص کے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا. جو انگریز تھا وہ اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ کہیں زندہ نہ ہو. یہ تو زندہ بیٹھا ہوا ہے. سر جلسے شروع ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے؟ جی بالکل ہوں گے, ہم جلسے کریں گے. یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور ہم یہ کریں گے. کے پی کے میں تو ہو رہے ہیں, آج بھی میں ایک دیکھ رہا تھا, کریں گے. خان کا میں کہتا ہوں کہ یہ جس بھگوڑے کو لا رہے ہیں نا, یہ بھگوڑا 4 دن نہیں رکنا, اور اس کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے انشاءاللہ, اور یہ جیل ہوگی اس کے لیے. یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی بالکل اجازت نہیں ہوگی, لیکن یہ ہمیں آج پتہ بھی چل گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو جلسے ہو رہے ہیں, اور ان قریب پنجاب میں ہمیں دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے بھرپور اسی طرح ہوں گے, اسی رونق سے ہوں گے جیسے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے. اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.